السلام علیکم، بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں، بہت تکلیف اور دکھ اور پریشانی سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ ہماری سوسائٹی میں ہر مذہب کے لوگ ہیں اور ہم ان سے اچھا رویہ رکھتے ہیں، ایک ڈیسنٹ رویہ رکھتے ہیں، سمجھداری والا رویہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ عجیب جاہلانہ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن آج پریشانی کچھ اور ہے۔ آج پریشانی یہ ہے کہ میں نے آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ ہمارے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں، جہاں جیسے میں مثال دیتا ہوں، جہاں میں ہوں، میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں خود بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہوں، ہمارے ہاں ڈائیورسٹی بھی ہے، ہر جگہ کے لوگ بھی ہیں اور ہر مذہب کے لوگ بھی ہیں، اور ہم کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، کسی کو بلی کریں، کسی کو اس کے علاقے کی وجہ سے، کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے، کسی کو کسی بھی قسم کا ریسزم نہ تو ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں برداشت کرتے ہیں اور نہ ہم نے کبھی اس کو انکریج کیا ہے۔ کبھی بچوں کو ایسی تعلیمات نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہماری تعلیمات، ہمارے مذہب کی تعلیمات ایسی ہیں ہی نہیں۔ یہ تو فیشن ہم جب سے پیدا ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، کہ دوسرے کو غلط کہنا اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا اور دوسرے کو غلط ٹھہرا دینا، اور سوری، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے کیا؟ یعنی کہ ہم کسی کو جنت میں پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی کو دوزخ میں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا قرآن و حدیث کو غور سے دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میری تکلیف آج جو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہے، وہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ نہیں ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ مجھے یہاں ایک مقامی کالج پتہ چلا کہ وہاں پہ نان مسلم بچوں کی بلنگ ہوتی ہے، کہ انہیں نان مسلم ہونے کی وجہ سے ایک پڑھے لکھے ماحول میں، ایک پڑھے لکھے بچوں کی طرف سے اور بڑی پڑھی لکھی فیملیز کے بچوں کی طرف سے انہیں یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ پینا نہیں ہے، ان سے دور رہنا ہے، ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور اس نے دکھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، ہماری تعلیمات کچھ اور ہے۔ ہمارے صوفی بزرگ جو ہیں، انہوں نے دنیا میں ہر مذہب سے، ہمارے جو پروفٹ ہیں، انہوں نے دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں سے کیا سلوک کیا۔ میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہوگا، لیکن آپ سے جب بھی میں کچھ چیز یہ شیئر کرتا ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ میسج لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ وہ پیار سے سمجھتے ہیں، انہیں پیار سے سمجھائیں۔ وہ سختی سے سمجھتے ہیں، انہیں سختی سے سمجھائیں، اور اگر سختی سے زیادہ روکنے کی ضرورت ہے تو انہیں روکیں، انہیں سمجھائیں کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ الاؤ نہیں کرتا، ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو ناجائز ناحق تکلیف دیں، اور ناجائز ناحق تکلیف صرف فزیکلی نہیں ہوتی، صرف فائنینشلی نہیں ہوتی، صرف بم مارنے سے نہیں ہوتی، دل دکھانے سے بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دیکھیں نا، کالج میں بچے کی کیا ایج ہوتی ہے، اور اگر کالج میں کوئی بچہ یہ شکایت کر رہے ہیں، مجھے امید کرنی چاہیے کہ یونیورسٹیز میں تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے، تو مے بی اس نے اسکول میں بھی فیس کیا ہو۔ کالج میں اس کی یہ ایج ہے، تو وہ آگے کی زندگی میں ہمارے اس سوسائٹی میں وہ کیا کرے گا، اور پھر اس میں ہمارا کریکٹر کیا ہوگا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا۔ تو پھر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، پروفٹ کی تعلیمات دیکھ لیں، صوفی بزرگ، صوفی سینٹ جو گزرے ہیں، ان کی تعلیمات دیکھ لیں۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے ہے، وہ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی انسان ہے۔ بطور مسلمان میں بات کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا فرض کیا ہے، یا ہمیں کیا کہا گیا، کیا سمجھایا گیا، ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم نے کسی بھی انسان سے، ہم نے کسی بھی جاندار سے، ہم نے کسی بھی ایون جانور سے کیا سلوک کرنا ہے، اور پھر ہم کسی کا دل کیسے دکھا سکتے ہیں۔
ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ پینا نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا ہے. ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا سوچتے ہوں گے. اور یہاں ایک اور بات کلیئر کرتا جاؤں کہ اگر آپ ریسرچ کریں، آپ تحقیق کریں، آپ قرآن سے سیکھیں، آپ حدیث سے سیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ان سے کیا سلوک کرنا ہے. خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں سکھ مذہب کے لوگ ہیں، ہندو مذہب کے لوگ ہیں جسے سناتن دھرم کہتے ہیں، کرسچن لوگ ہیں. اب دیکھیں نا، کرسچن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کرسچن کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے. اور حضرت عیسیٰ کو ہم فالو نہیں کرتے، حضرت موسیٰ کو ہم فالو نہیں کرتے، حضرت ابراہیم کو ہم فالو نہیں کرتے. اپنی ہولی بک کو کنسلٹ کیا کریں، اپنی حدیث کو کنسلٹ کیا کریں، کہیں سے سیکھیں اپنے مذہب کو. آپ کسی بھی صورت کسی نان مسلم کو ناجائز، ناحق، فالتو میں پریشان نہیں کر سکتے. مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ اس کی طرف سے ہر ایک کو پروٹیکشن ہو، اس کی طرف سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اور یہی تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ 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 انسان سے توقع کی ہے، انسان سے ایکسپیکٹ کی ہے. اور ہم کسی کی دل آزاری کیسے کر سکتے ہیں، کسی کو ہرٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنے لفظوں سے؟ اور اگر کرنا ہی ہے تو آپس میں کر لینا بھائی. ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی تو ایسی تیسی کرتے رہتے ہیں، تو آپس میں ٹھیک نہیں ہے کیا؟ چھوڑیں، مطلب خود بھی عزت سے جئیں، دوسروں کو بھی عزت سے جینے دیں. اور یہ سینسٹیو اس لیے، یہ کہنے کی نوبت اس لیے آئی کہ اگر کوئی ایک ہمارے میں سے اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر اسے جواب بھی دینا پڑے گا. اور جواب کس کو دینا پڑے گا؟ جواب اس کو دینا پڑے گا جس کے مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، جس کے آپ امتی بھی ہیں اور جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. وہ تو یہ قبول نہیں کریں گے نا، وہ تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، وہ تو اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیں گے. تو انسانوں کو چھوڑیں، اپنی سوچیں، اس کا جواب دینا پڑے گا. تو آج یہ کیونکہ مجھے تکلیف ہوئی، کیونکہ مجھے دکھ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ اگر ہم کسی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں تو ہم سب کا امیج کوئی ایک یا دو یا تین لوگ خراب کریں. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں روکیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیں اجازت دی ہی نہیں گئی. ہمیں ہر طرح سے نان مسلم لوگوں سے، جو غیر مسلم ہیں، ان سے بہت بہت اچھا سلوک رکھنا ہے. اور اگر وہ ہماری اسٹیٹ میں، ہماری اسٹیٹ کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی کیئر کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو آئی تھنک ہر لحاظ سے آپ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی بھی ایسا ملتا ہے آپ کو، کیونکہ یہ چیزیں گپ شپ میں ہی ٹریول کرتی ہیں نا اور پھر زیادہ ہو جاتی ہیں. کیونکہ میری کوشش جب بھی کسی بھی ٹاپک پہ کسی بھی بات کرنے کے لیے جو مجھے حوصلہ ملتا ہے وہ آپ سب سے ملتا ہے کہ آپ، اگر آپ کو ٹھیک لگے، اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ میری بات کو آگے پہنچائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے، شاید کوئی بہتری آ جائے. اور پرسنلی میں آج ہر اس نان مسلم سے، غیر مسلم سے اپالوجی کروں گا، معذرت کروں گا. کیونکہ اگر ہم آپ کو ہمارے کسی مذہب کے، میرے کسی مذہب کے کسی بھی انسان سے تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، ہم سب انفیکٹ ایسے ہیں نہیں ہیں، اور نہ ہی ہماری ٹیچنگز ایسی ہیں اور نہ ہی ہماری گائیڈنس ایسی ہیں. بس کچھ غلط فہمیاں ہوں گی کسی کو، انہیں بھی درگزر کرتے ہیں. آپ سب ہمارے لیے بہت محترم ہیں، بہت قابل احترام ہیں، اور دعا یہی ہے کہ ہم میں سے کسی کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، سپورٹ ملے، آپ کو خیریت اور عافیت ملے، پروٹیکشن ملے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.